بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جس سے چاہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان اور گواہ ہے۔ اے محبوب محترم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی طرح مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ باری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کر دے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف پھیرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا تو اس وقت تو ضرور ستمگروں میں سے ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی محترم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ اے سننے والے، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، یہ وہ حق ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو کر رہے گا۔ اب اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان نزول بیت اللہ سے کعبہ شریف کی طرف منہ پھیرنے کا بیان فرمایا ہے۔ بیت المقدس کی طرف پہلی امتیں نماز پڑھتی تھیں، اور زمانہ جس میں صحابہ نے وفات پائی ان کے رشتہ داروں نے تعویل کعبہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائیں اور اطمینان دلایا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، کیونکہ صحابہ کرام کو یہ تھا کہ جب پہلے نمازیں پڑھی جاتی تھی تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی تھی، اب جب کعبہ کو ہی قبلہ ہی کعبہ کو بنا دیا گیا تو اب صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جن کے آباء و اجداد گزر چکے تھے دنیا سے، انہیں اس بات کا ہوا کہ کیا ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے جو عبادات کی کیا وہ عبادات ضائع ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور انہیں بتا دیا گیا کہ ان کے اوپر اس بات کا کوئی بھی پوچھ گچھ نہ ہوگی، اور ان کو پورا اس بات کا ثواب ملے گا۔ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا ہے کیونکہ اس کی اور باجماعت نماز پڑھنا بھی ایک دلیل اور ایمان کی ہے، یعنی اصل میں نیت سب سے بڑی چیز ہے۔ جب آپ نیت اچھے کام کی کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اب شان نزول اس میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند تھا، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس امید پر آسمان کی طرف نظر اٹھاتے۔ اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی قبلہ کی طرف رخ کیا۔ اب اس بات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو مسلمانوں کے اوپر ظاہر کر دیا اور فرما دیا، حکم دے دیا کہ آپ مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیر لیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سارے رخ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے رکوع میں اس طرح سے بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، تو خبردار شک نہ کرنا، ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے کہ وہ اسی کی طرف منہ کرتا ہے، تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے بڑھ جاؤ اور نکل جاؤ آگے، اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ سب سے بہتر کیا ہے کہ تمہارے لیے یہ نیت کرنا کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جائیں، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، وہ ضرور تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ اور اے محبوب محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم جہاں سے آؤ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے۔ اب اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ کی طرف رخ انور کرنے کا کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو ایک ہی سمت رہے،
اس سے یہ ہوگا کہ دلیل نہیں رہے گی لوگوں کے پاس۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے سعودی عرب میں کعبہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں بھی ہیں، مطلب سعودی عرب سے علاوہ ہم پاکستان میں ہیں، تو اب ہمارا رخ جو ہے وہ سمت وہی ہوگی کعبہ کی۔ اگر ہم یہاں پہ ایک علیحدہ سے کعبہ بنائیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک ہی کو اس لیے بنایا کہ کسی بھی دوسرے تیسرے کو اس بات کے اوپر بات کرنے کی یا حجت یا دلیل ملنے کی کوئی راہ نظر نہ آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی کی طرف کرو کہ تم لوگوں پر کوئی حجت نہ رہ جائے، مگر جو ناانصافی کریں تو ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو، یہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں، کسی کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت۔ جس انسان کو ہدایت دی گئی وہ انسان سب سے زیادہ امیر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا کہ میں جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہوں۔ دین کی سمجھ اصل میں بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم بھلائی کے راستے پہ ہوتے ہو تو پھر صرف مجھ سے ڈرا کرو، لوگوں سے مت ڈرو کہ وہ تمہارے لیے کیا کہتے ہیں۔ جیسے میں نے تم میں بھیجے ایک رسول کہ تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور تمہیں پاک کرتے ہیں اور کتاب اور پختہ علم سکھاتے ہیں اور تمہیں وہ تعلیم فرماتے ہیں جو تم علم نہیں رکھتے تھے، تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اب انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ مایوس نہ ہو کہ اللہ سنتا نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر گزار بندہ ہو کے رہو، کیونکہ شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ شکر کرنے سے انسان کی روزی بھی بڑھتی ہے، انسان کی نعمتیں بھی بڑھتی ہیں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مدد حاصل کرو، کس سے؟ نماز سے اور صبر سے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو بڑھا دیتی ہیں۔ جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز میں رب تعالیٰ کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ جس نے نماز صحیح طریقے سے ادا کی، اس کی حقیقت کو سمجھا اور سجدوں میں حقیقت کو پایا، اس نے رب کو پا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے، یعنی صبر کرنے والا گھبرائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہے، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کو۔ اب اس آیت مبارکہ میں جہاد کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، مال سے، جان سے یا کسی بھی چیز سے، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اگر وہ اس حالت میں مارے جاتے ہیں تو انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی واضح دلیل ہمیں دی کہ یوں تو یہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی، لیکن یہ بات بتا دی گئی شہداء کے لیے کہ وہ انتقال نہیں کرتے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو لوگ وفات پا گئے وہ دنیا کی آسائشوں سے محروم ہو گئے اور ان سے وہ تمام راحتیں چھین لی گئیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی حیات کے بارے میں قرآن پاک میں دلیل دی، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنتوں کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے کھاتی ہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کو درجات کی بلندی عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور کچھ بھوک سے اور کچھ مالوں کے نقصان سے اور کچھ پھلوں کی کمی سے۔ تو خوشخبری سنا دو کن لوگوں کو؟ ان کو جو صبر کرتے ہیں۔ کیوں خوشخبری کا حکم دیا گیا؟ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت تکلیف آتی، تنگی آتی، تو وہ نماز کو قائم کرتے۔ جب نماز انسان قائم کرتا ہے تو اس کے اندر صبر پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تجھ سے راضی ہوں، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کی کہاوت، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نہیں چلے پاواں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے حال پہ راضی ہے، ہم دکھی ہیں تو وہ راضی ہے، تو بس اس کی رضا پہ ہم بھی راضی ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میں آزماؤں کس چیز سے؟ بھوک سے۔ انسان سب سے زیادہ کس چیز سے کتراتا ہے؟ بھوک سے۔ انسان اپنے پیٹ کے لیے ہر طرح کی مصیبت اٹھاتا ہے، ہر طرح کا دکھ اٹھاتا ہے، ہر طرح کی تکلیف میں پڑ کے بھی روزی کماتا ہے، تو اگر وہ روزی جاتی رہے تو اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے خوف سے بھی ڈرایا جاتا ہے۔ ہمیں کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ ہمیں مال کی تنگی کا خوف ہوتا ہے،
ہمیں جان کے جانے کا خوف ہوتا ہے، ہمیں دشمنوں کا خوف ہوتا ہے، تو جب خوف طاری ہو تب بھی صبر کا حکم دیا۔ پھر اسی طرح ہمارے نقصانات ہوتے ہیں، کبھی ہمارے مالی نقصانات ہوئے، کبھی ہمارے جانی نقصانات ہوئے، یہاں سے انسان کی جان کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اگر جان کا بھی خوف ہو، مال کا بھی خوف ہو، تب بھی صبر کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں نفس سے بھی آزماتا ہوں اور پھلوں سے بھی آزماتا ہوں، اور پھلوں سے یا مراد اولاد بھی لے گئی ہے، کیونکہ اولاد بھی انسان کے لیے بہت بڑا پھل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کسی انسان کا بچہ فوت ہوتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرے بندے کی بچے کی روح قبض کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، بے شک ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح قبض کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر بتاؤ تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا کہ وہ تیری حمد و ثنا کر رہا تھا۔ اسی لیے کہا نا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ اس طرح سے کہتا ہے تو وہ فرشتے اس بات کو، اس آیت کو لکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور اللہ کو جا کے سناتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو میری حمد کر رہا تھا، تم نے اس کے بچے کو لیا، تو آپ جنت میں اس کے لیے ایک محل بناؤ، اور اس محل کا نام رکھو بیت الحمد، یعنی حمد کرنے والا گھر، کیونکہ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں خوف سے بھی آزماتا ہے، بھوک سے بھی آزماتا ہے، مالوں کی تنگی سے بھی آزماتا ہے، پھلوں کے نقصانات سے بھی آزماتا ہے، تو لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے انہیں خوشخبری سنا دیجیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمیں تو اسی ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اپنے رب کی طرف سے سلام ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ ان کو سلام کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ سلام کرتا ہے اور رحمت اور اپنی راحت ان کو عطا فرماتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جن کو ہدایت کے اوپر بھی کہا گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ صفا اور مروہ کے بارے میں فرماتے ہوئے یوں کہ بیان کر رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں، ان دونوں کے پھیرے کرے، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا ہے، خبردار ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اس کتاب میں واضح کر چکے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ کتنی دردناک بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما رہے ہیں، لیکن کن لوگوں پر؟ جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو پڑھنے کے بعد عمل نہیں کرتے، جو منافقت کرتے ہیں، منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پہلے اپنے دل کو مسلمان کرنا ہے، اپنی نظر کو مسلمان کرنا ہے، اپنی روح کو مسلمان کرنا ہے، پھر اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے، پھر سجدے میں رب کا دیدار پائیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے اور گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اور اسی پر آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو شخص نماز پڑھے اور بے حیائی اس کو نہ روک سکے، بے حیائی سے نہ رک سکے، اور جھوٹ اور غیبت اور چغلی سے نہ روک سکے، تو وہ نماز نہیں بلکہ ٹکرے مارتا ہے، کیونکہ نماز انسان کو سکھاتی ہے صبر، نماز اللہ کا قرب دلاتی ہے۔ مگر وہ جو توبہ کریں اور سنوارے اور ظاہر کر دیں تو ان کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور میں ہی ہوں بڑا توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ اللہ یہاں پہ کہتا ہے کہ جو شخص گمراہ تھا مگر میں نے اسے ہدایت دی اور اس نے توبہ فرمائی تو بے شک میں اس کی توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی، سب کے سب کی، ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو نہ انہیں مہلت دی جائے۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، مگر وہ بڑی رحمت والا اور مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی کا کہ دریا میں چلتی ہے لوگوں کے لیے فائدے لے کر، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور بادل کے آسمان اور زمین کے بیچ میں حکم کا بندہ ہوا، اور ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں۔ دیکھیں کتنی بڑی نشانیاں، انسان اگر دیکھے تو کہے کہ اے انسان تیری چھت تو 4 دیواروں کے بغیر کھڑی نہیں ہوتی۔ کتنا غفور و رحیم ہے وہ اللہ کہ اتنا بڑا آسمان،
پاکستان میں بھی آسمان، لاہور میں بھی آسمان، انگلینڈ میں بھی آسمان، سعودی عرب میں بھی آسمان، نیپال، بھوٹان، ہر جگہ پہ وہی آسمان. لیکن کوئی ہے جو بتائے کہ آسمان کے نیچے اس نے کوئی بھی پلر پایا؟ کوئی پلر نہیں ہے. وداؤٹ کسی پلر کے وہ آسمان اسی طرح بے آسرا کھڑا ہے، لیکن گرتا نہیں. اور پھر اس آسمان کو سجایا کتنا خوبصورت، کہیں پہ تارے، کہیں پہ سورج، کہیں پہ چاند. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر کی، اور ہر منزل کو ایک آسمان کا نام دیا، اور پھر 7 آسمان، اور پھر 7 زمینیں، اور زمینوں کا حسن دیکھیں، اور زمینوں کی مخلوقات کے نام دیکھیں، اور زمین کی مخلوقات کا رزق دیکھیں. یہ تمام چیزیں کس بات کی گواہی دیتی؟ اسی بات کی کہ اللہ ہے. اللہ ہے، اور اللہ سنتا ہے، اور اللہ ہے کہ جس کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں. اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اور کیسی ہو اگر دیکھیں ظالم وہ وقت جب کہ عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آئے. اس لیے کہ سارا زور خدا ہی کو ہے، اور اس لیے کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. جب بیزار ہوں گے پیشوا اپنے پیریوں سے، اور دیکھیں گے عذاب، اور کٹ جائیں گی ان سب کی ڈوریں، اور کہیں گے اپنے پیروکار سے کاش ہم لوٹ کر جاتے دنیا میں، اور ہم ان سے توڑ دیتے جیسے انہوں نے ہم سے توڑ دی. یوں اللہ انہیں دکھائے گا ان کے کام ان پر حسرتیں ہو کر، اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز کو اپنا معبود بناتا ہے، تو قیامت والے دن وہ معبود جس کی وہ پرستش کرتا تھا اور وہ خود دونوں جہنم میں ہوں گے. اور جب یہ شخص جو کسی چیز کو معبود سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، اسے جہنم میں دیکھے گا تو اللہ سے کہے گا اسے تو جہنم میں ڈال کیونکہ اس نے مجھے گمراہ کیا تھا، لیکن مجھے جہنم میں نہ ڈال کہ مجھے اس نے گمراہ کیا تھا. تو اس وقت اللہ کہے گا کہ اب تم اور یہ دونوں ہی جہنمی ہو. اور اس وقت وہ کہے گا کہ کاش ہمیں ایک موقع ملے کہ ہم دنیا میں جائیں، اب اس سے بیزاری کریں. لیکن اس وقت تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے. اللہ کہتا ہے اے لوگو کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور پاکیزہ، اور شیطان کے قدم پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تو تمہیں یہی حکم دے گا، بدی اور بے حیائی کا خبر نہیں. یعنی اللہ کے لیے وہ بات کبھی بھی نہ کرو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں ہو. اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اتارے پر چلو، یعنی اس کلام پاک پر چلو، تو کہیں بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے تھے پھر بھی یہ اس کے پیچھے چلیں گے؟ دیکھیے کتنے افسوس کی بات ہے. یہ یہود و نصارہ جو لوگ گزر گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی تھی تو وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا تو ہے مگر ہم مانیں گے نہیں، بلکہ ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے جس پر ہمارے آباء و اجداد چلے. لیکن کہا گیا اللہ کی طرف سے تو کیا تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ بھی ہوئے تو کیا تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے؟ کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیا تھالی کا بینگن ہو کہ جہاں مرضی کسی نے ڈال دیا وہاں پڑے رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑے انعام کیے. سب سے پہلے تو ہمیں عبرت کے لیے یہ آیات دی کہ ہم انہیں پڑھیں، اپنے آپ کے اندر سمجھیں کہ قرآن پاک ہم سے کیا گفتگو فرما رہا ہے. یہ جو قصہ ہمیں قرآن پاک سنا رہا ہے یہ کس لیے سنا رہا ہے؟ اس قصے کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑیں اور وہ کام نہ کریں کہ جو اللہ کو پسند نہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اس بات کو سوچیں اور غور و فکر کریں. اور مومن وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پاک میں غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کو بجا لاتے ہیں اور ان اعمال سے رک جاتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اس عمل کی طرف دوڑ دھوپ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ پر لے جانے والا عمل ہے. اور کافروں کی کہاوت اس طرح قرآن پاک نے بیان کی کہ جو پکارے ایسے کو کہ جو خالی چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے. یعنی کیسے ہیں وہ لوگ؟ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جن کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی. قرآن پاک نے ان کے بارے میں گونگا اور بہرا اور اندھا لفظ استعمال کیا کہ جو اللہ کی آیات کو پڑھنے کے باوجود اپنے کانوں کو بند کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، دلوں کو بند کر لیتے ہیں، تو وہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں جس کو کچھ بھی پتہ نہیں. گویا وہ ایسے ہیں جیسے ایک پتلا ہوتا ہے. اے ایمان والو کھاؤ پیو ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانگو. اگر تم اسی کو عبادت کرتے ہو، اس نے تمہارے لیے حرام کر دیے ہیں مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام دیا گیا ہو.
تو جو ناچار ہو یا یوں کہ خواہش نہ ہو اور یوں کہ ضرورت سے آگے نہ بڑھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور انہیں ستھرا نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کاش ہم سمجھ جائیں کہ یہ آیات قرآنی جو ہے نا، یہ بیچنے کے لیے نہیں، ہم ان کا غلط معنی، غلط مطلب نہیں لے سکتے کہ جس شخص نے قرآن پاک میں سے اور اللہ کی شریعت میں سے ایک نقطہ بھی بڑھایا یا گھٹایا، وہ اپنا گھر جہنم میں تلاش کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت احکامات اس بارے میں نازل فرمائے، اور ہمیں بتا دیا گیا کہ شریعت میں جس بات کے سے منع کر دیا گیا اس سے منع ہو جاؤ، اور جس بات کے کرنے کا حکم دے گیا تو اس کے اوپر چل پڑو۔ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی لی اور بخشش کے بدلے عذاب کو خریدا، تو کس درجہ کہ انہیں آگ ہی کی سہار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کو حق کے ساتھ اتارا، اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے درجے کے جھگڑالو ہیں۔ کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، ہاں اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، راہگیروں کو، سائلوں کو اور غلاموں کے چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرے جب عہد کرے اور جب صبر کرے، اور جب کوئی مصیبت آئے تو اس کے اوپر صبر کرو، سختی کی حالت میں ہو یا جہاد کی حالت میں۔ جنہوں نے اپنی بات سچی کی تو یہی پرہیزگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا مومنوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگائی نا، انہوں نے اللہ کے احکام کو مانا، اور جس نے اللہ کے احکام کو مانا اسی نے ہدایت پائی۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کر دیا ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور جس کے لیے اس کا بھائی اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کہ بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت، تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور خون کے بدلے خون لینے میں تمہاری زندگی ہے۔ اے عقل مندو کہ تم کہیں بچ جاؤ، تم پر فرض کیا ہوا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ واجب ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب وصیت لکھنا کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ واجب ہے، وصیت ہر صورت میں لکھو تاکہ موت کے بعد کسی کا حق نہ مارا جائے، کیونکہ جب آپ موت کے بعد آپ کا حق کسی کے ذمہ رہ جائے گا تو وہ قیامت تک کھڑا رہے گا، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنی جو بھی ہے اس کو شریعت کے مطابق اپنی زندگی میں ہی وصیت کو لکھو، اور شریعت کے مطابق ایسے شخص کو امانت کے طور پہ اسے سونپو جس کے بارے میں تمہیں یہ یقین ہو کہ اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، اس کے پاس وہ وصیت امانتاً رکھوا دو تاکہ جب تم نہ رہو تو اسے معلوم ہو کہ تمہاری کون سی چیز کس طرح سے بانٹنی ہے۔ تو جو وصیت کو سن کر بدل دے اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ پھر جسے اندیشہ ہوا کہ وصیت کرنے والے نے کچھ بے انصافی کی یا گناہ کیا تو وہ ان میں صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے کہ کہیں تم پرہیزگاری کی طرف چلو۔ گنتی کے دن ہیں تو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے کہ اس کی طاقت نہ ہو تو بدلہ دے ایک مسکین کا کھانا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بیمار ہو تو وہ اپنے روزوں کو بعد میں رکھے، اور اگر اسے صحت آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے، وہ اس کا فدیہ دے، اور فدیہ قرآن پاک کہہ رہا ہے ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے زیادہ دے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی سب سے پہلے تو روزہ ہی رکھو، لیکن اگر بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا رکھو، اور اگر اتنے بیمار ہو چکے ہو کہ زندگی کی کوئی آس امید نہیں تو پھر فدیہ کرو۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک دن کا کھانا جو تم کھاتے ہو، یہ نہیں کہ آپ خود تو مرغی کھاتے ہو اور اللہ کی راہ میں دینے لگے ہو تو دال دے دو، جو تم کھاتے ہو، جو سحری میں کھاتے ہو، جو افطاری میں کھاتے ہو، وہ ساری چیزیں دینا تمہارے ذمہ ہے۔ اگر تم
سرے سے ہمارے ہاں کیا رواج ہے، آٹا لے دیا، گھی لے دیا اور ایک دو دالیں لے دی اور کہا ہم نے فدیہ دے دیا۔ نہیں بھائی، تم دودھ پیتے ہو، دودھ بھی دینا ضروری ہے، گوشت کھاتے ہو، گوشت بھی دینا ضروری ہے، اسی طرح سے تم پھل کھاتے ہو، پھل بھی دینا ضروری ہے، اسی طرح سے تم دہی کا استعمال کرتے ہو، جو چیز تم کھاتے ہو روزے میں وہ ساری چیزیں تمہارے ذمہ ہیں۔ یا چیزیں دو یا چیزوں کے بدلے پیسے دو، ان تمام چیزوں کے مطابق۔ پھر وہ ایک دن کا کھانا ہے ایک مسکین کو دو، جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے روزوں کا کھانا اتنے مسکین کو، چاہے تو ایک ہی مسکین کو اتنا دے دو۔